السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ الحمدللہ آج یوم عرفہ ہے۔ الحمدللہ عرفہ مطلب عید سے ایک دن پہلے کا دن جو 9 ذی الحجہ ہے، اور وہ دن ہے بڑا، سارے دنوں میں سب سے عظیم دن سارے سال میں وہ ہے عرفے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو مغفرت چاہتا ہے تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج حجاج فجر کے بعد سے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور جو ہے توبہ استغفار ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے۔ حدیث میں الحج و عرفہ، حج کیا ہے؟ صرف عرفہ، عرفہ میں جو بھی میدان عرفات میں جو بھی پہنچ گیا آج کے وقت، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، وہ حاجی ہو گیا، وہ حاجی ہو گیا۔ تو بہت بڑی خوش قسمت لوگ ہیں جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑا عظیم دن ہے آج کے دن۔ حضور سے فرمائے سب سے زیادہ جو مایوس ہوتا ہے شیطان، مٹی لیتا ہے اور اپنے اوپر جو ہے پھینک لیتا ہے اور بولتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں اتنا کوشش کرا بنی آدم کو گمراہ کرنے کی ساری چیزیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ سب کو معافی کا اعلان کر دیا، میری ساری محنت پانی ہو گئی۔ تو شیطان کے لیے بہت سیڈ ڈے ہے، وہ آویلا کرتا ہے آج کے دن۔ حوصلہ سے فرمائے 2 دن ایسے ہیں، ایک تو بدر کے وقت شیطان بہت مایوس ہو گیا، بہت شکست ہو گئی اس کی، اور حج اور عرفے کے دن تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے 9 ذی الحجہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے اس عرفے کے دن جو لوگ حاجی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی معافی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دعا کیے تو حقوق اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، حقوق العباد بھی اللہ معاف کر دے، بندوں کے بھی حقوق معاف کر دے۔ تو معافی کا بھی جو ہے اجازت نہیں آتی، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اس اسنا میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے، صحابہ بولتے یا رسول اللہ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو جی، آگے بڑھو جی۔ تو غروب جیسی ہوتا ہے، غروب تک وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، غروب آفتاب۔ پھر وہاں سے حاجی لوگ بغیر مغرب پڑھے کے، مغرب کا وقت ہوتا ہے بغیر مغرب پڑھے کے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے پھر جو ہے مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اور پھر آج کی رات یعنی جو مزدلفہ میں گزارتے ہیں، بڑی عظیم رات ہے۔ پھر یہاں پہ دعا کرتے تو حضور اللہ تعالیٰ یہاں پہ قبولیت فرماتے، حقوق العباد بھی میں بندوں کی معاف کرتا ہوں۔ تو آج کی رات سارے آسمان کے نیچے حاجی لوگ رہتے ہیں اور جو ہے کنکریاں چنتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، چاہے سو جاؤ، چاہے بیٹھ جاؤ، چاہے کچھ بھی کرو۔ بڑی عظیم رات ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، وہ مزدلفہ کی رات ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی رات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے بولتے ہیں شب قدر سے بھی عظیم رات ہے مزدلفہ کی جو رات ہے، چاند رات۔ اسی لیے چاند رات میں کوشش کرنا عبادت وغیرہ کرنے کی، یہ ایک چیز ہے۔ تو حقوق اللہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کی، حقوق العباد مزدلفہ میں جو ہے معافی کا اعلان کی۔ پھر اس کے اندر رات گزارتے ہیں، فجر وہاں پڑھتے ہیں، پھر فجر سے پھر جو ہے وہاں سے جو اس کے بعد میں واپسی جب ہوتی ہے تو 10 ذی الحجہ یعنی کل، یعنی جس کو یوم النحر بھی بولتے ہیں، وہ عید کا دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے۔ تو اس دن 3 عمل کرنا ان کو ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے طواف الزیارہ، اور ایک ہوتا ہے کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور ایک ہوتا ہے قربانی دینا۔ اور قربانی جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سر کے بال حلق یا جو ہے کیا بولتے ہیں قصر کر دیتے ہیں، بال قطر دیتے ہیں، بال کاٹ دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس کے بعد میں پھر احرام اتر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ اور بات ہے کہ طواف الزیارہ 10 کے دن ہی کریں، یا 11 کے دن بھی کر سکتے ہیں، 12 کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ بہر کا یہ حج کا بہت امپورٹنٹ، یہ کروشیل ٹائم ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کل یعنی جو ہے جو 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، عید کی نماز پڑھتے ہیں،
تکبیر کثرت سے پڑھنا، تکبیر کثرت سے پڑھنا، اور جو ہے اس طریقے سے عید کی نماز کے بعد قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، قربانی کے بعد پھر جو ہے ساری چیزیں، ضیافت کے دن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، خوش رہنا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا، کھانے پینے کے دن ہے 10، 11، 12، تو ان دنوں میں روزہ بھی نہ رکھنا منع ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ہے 9 کی تاریخ سے آج کی 9 کی فجر سے لے کے 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن، فجر سے 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر نماز کی، فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے مساجد کے اندر، زور سے فرض نماز کے بعد فوری تکبیر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آدمی بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتیں پست آواز سے پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، جتنا ہو سکے تو کثرت سے ذکر کرنا۔ کافی بڑی مبارک دن ہے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا ہے، اور جن کو توفیق نہیں دیا حج کی سعادت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔